بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات اس کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کے اسماء اور صفات میں اکیلا یکتا تنہا ماننا، بے مثال ماننا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اور یہ دو چیزوں کے پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے اثبات، یعنی ثابت کرنا، ماننا، اور یہ اس بات کے پر منحصر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں اور تمام صفاتوں کا اثبات کرنا، ماننا کہ اللہ کی جتنے اسماء و صفات ہیں ہم ان تمام کو مانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اس کی کتاب یعنی قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بیان کیے۔ قرآن و حدیث میں جہاں جو بھی آیا ہے مانا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ مثال ہے ید۔ ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور اللہ کو دو ہاتھ ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ کھلے ہوئے ہیں۔ یہ یہودیوں کے جواب میں تھا۔ جب یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اسی کے جواب میں اللہ نے کہا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ دن رات اپنی مخلوقات کے پر خرچ کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش اور اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اب یہاں اللہ کے لیے لفظ ید آیا ہے۔ ید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ۔ اب قرآن میں اللہ کے لیے ہاتھ کا تذکرہ ہے تو ہم اسے مانیں گے اللہ کو ہاتھ ہے۔ اللہ کے لیے لفظ عین کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کو آنکھ ہے، اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام چیزیں کل من علیہا فان، کہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ یہی باقی رہنے والا ہے جو جلال اور عزت والا ہے۔ تو اللہ کے لیے جو چیزیں قرآن و حدیث کے اندر ہے مانیں گے۔ بخاری کی روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیر کا تذکرہ ہے، اللہ کے لیے پیر کا تذکرہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے کہے گا کہ حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کیا کہے گی؟ حل من مزید، کہ کیا اور ہیں جنہیں لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنا پیر ڈالے گا تو جہنم کیا کہے گی؟ قط، بس اب ضرورت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے اللہ کے لیے پیر کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ جو چیزیں ہیں ہم اس کے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کو دو ہاتھ ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ انسان کا ہاتھ جس طرح ایک داہنا ہوتا ہے ایک بایاں ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ داہنے اور بائیں نہیں بلکہ دونوں داہنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں داہنے ہیں۔ تو یہ جتنا بتایا گیا اس کے پر ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ یہی اثبات ہے، یعنی ثابت ماننا، جتنی صفات بیان کی گئی ہے ان کو ثابت ماننا۔ اور دوسرا ہے نفی المماثلہ، یعنی اللہ کے مثیل، اللہ کی طرح کسی کو قرار دینے کی نفی کرنا۔ یہ دونوں چیزیں اثبات اور نفی۔
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات کے مثل کسی کو نہ مانیں، یعنی اللہ کے جو اسماء بیان کیے گئے ہیں، جو صفات بیان کی گئی ہیں، اس کی طرح کسی کو نہ مانیں۔ اللہ اپنی صفات میں بے مثال ہے۔ بے مثال کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 11۔ یہ آیت اسماء و صفات کے باب میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور بار بار آپ کو اسماء و صفات کے باب میں اس آیت کا تذکرہ ملے گا، اور اس میں نفی اور اثبات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی نفی کرنا کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اس کا بھی ثبوت ہے، اور اثبات کہ اللہ کی صفات کو مانا جائے، ثابت رکھا جائے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، شیء کوئی بھی چیز۔ اب جب اللہ نے یہ کہہ دیا اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اب ہمارے یہاں پر مثالیں دی جاتی ہے، اگر کوئی بہادر ہو تو ہم کہتے ہیں وہ شیر کی طرح ہے، اس کا مطلب بہادری میں وہ شیر کی طرح ہے۔ اور اگر ہم کسی کی طاقت، تو ہاں وہ فلاں پہلوان کی طرح ہے، یعنی اس کو طاقت بہت زیادہ ہے۔ ہم مثال دیتے ہیں، دوڑنے میں چیتے کی مثال دیتے ہیں کہ وہ چیتے کی طرح دوڑتا ہے، چیتے کی طرح پھرتیلا ہے، یہ مثالیں دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ جب بے مثال ہے تو اللہ کے لیے مثال نہیں دی جائے گی کہ اللہ کو ہاتھ ہے تو کیسا ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ کی آنکھ کس کی طرح ہے، نہیں، ہم مثال نہیں دیں گے۔ اگر ہم نے مثال دی یہی غلطی ہے۔ اور آگے وہ چیز آ رہی ہے، اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں نفی بھی ہو گئی، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اور اس بات بھی ہے کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ کی تمام صفات کے بارے میں تذکرہ ہو گیا، لا یماثلہ فی احد من المخلوقین، کہ ان صفات میں کوئی بھی مخلوق اللہ کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، اور نہ مخلوق کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہے۔ بات بالکل واضح ہے۔ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں وَإِنِ اشْتَرَكَتْ فِي أَصْلِ الْمَعنَى، گرچہ معنی مشترک ہے، لیکن تختلف فی حقیقت الحال، حال کی حقیقت میں، جو حقیقت ہے، حال ہے، اس میں یہ مختلف ہے۔ اب مثلا مثال کے طور پر دنیاوی چیزوں کے ذریعے میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں لفظ آنکھ، ٹھیک ہے، آنکھ کہنے پر جتنی مخلوق ہے تمام لوگوں کی آنکھیں آ گئی، لیکن ہم جیسے ہی کہیں گے چیتے کی آنکھ، چیل کی آنکھ، عقاب کی آنکھ، کتے کی آنکھ، انسان کی آنکھ، تو جیسے ہی ہم منسوب کریں گے فلاں کی آنکھ، تو لازمی بات ہے جس طرح عقاب کی آنکھیں ہوتی ہے اس طرح انسان کی نہیں ہو سکتی۔ عقاب جتنی دوری سے تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب سونگھنے کے اندر جیسا کہ ناک انسانوں کی بھی ہے، ناک حیوانوں کی، جانوروں کی بھی ہوتی ہے، کتے کی بھی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ درندے وغیرہ بہت دور سے کسی لاش کو سونگھ لیتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ کے پر کوئی مردہ پڑا ہوا ہے، وہ پہنچ جاتے، لیکن ہم قریب کی چیزوں کو بھی جلد نہیں سونگھ پاتے، بلکہ اسے قریب لاتے ہیں، سونگھتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ یعنی ناک کے سونگھنے کی صلاحیتوں میں بھی کافی فرق ہے انسان اور جانوروں کے درمیان۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں آنکھ، تو اس کا مطلب تمام آنکھیں ایک کی جیسا نہیں ہے، ناک تو تمام ناک ایک طرح نہیں ہے، اور پیر تو تمام کو ہے، انسان کو بھی ہے، جانوروں کو بھی، تو کیا رفتار میں انسان اور جانور چیتا برابر ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معنی میں مشترک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، اللہ نے انسان کو بھی سمیع کہا کہ ہم نے انسان کو جعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کو ہم نے سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ اب اللہ نے وہی صفت یہاں اپنے لیے بھی استعمال کی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو سمیع اور بصیر ہونے میں اب یہ لفظ اگر اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو وہ اللہ کی شان شایان شان ہوگا، اور جب یہ انسانوں کی طرف منسوب ہوگا تو انسان کی اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا کیسا ہے کہ وہ عرشوں کے پر مستوی ہوتے ہوئے، عرش کتنی دوری پر آپ کو پتہ ہے،
صحیح ابن حبان کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک روایت میں 500 سال، ایک روایت میں 700 سال، یعنی آسمان سے لے کر زمین کے درمیان کی جو دوری ہے، زمین سے آسمان جو پہلا آسمان ہے، اس کے درمیان کی دوری ایک روایت میں 500 سال اور ایک روایت کے اندر 700 سال کا تذکرہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ بہت لمبا فاصلہ ہے۔ اب پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنی ہی دوری، اس طرح 7 آسمانوں کے درمیان، اب اللہ کے 7ویں آسمان سے کرسی کے درمیان اتنی ہی دوری، اب کرسی سے لے کر عرش کے درمیان اتنی ہی دوری، اب اللہ عرش کے پر مستوی ہے۔ اب وہاں پر مستوی ہوتے ہوئے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے، اب بتائیے کتنا فاصلہ ہے عرش سے لے کر زمین تک کا۔ اگر کالی پہاڑی پر کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے اس چونٹی کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، کہ اگر ہم مشین بھی لگاتے تو چونٹے کی چلنے کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن رب العالمین عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے اسے دیکھتا بھی ہے، اور وہ بھی کالی پہاڑی پر کالی رات میں کالی چونٹی کے چلنے کو دیکھنا اور اس کی آواز کو سننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمیع ہونا، اللہ کا بصیر ہونا ہے۔ اب انسان کے سننے کی صلاحیت کتنی ہے؟ انسان کے سننے کی صلاحیت ایک حد ہے کہ ہم 10 فیٹ 20 فیٹ 50 فیٹ اس کے آگے کی آواز نہیں سن سکتے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، دھیرے دھیرے باتیں کر رہا ہے، ہم نہیں سن سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جیسا کہ اوس بن ثابت اور ان کی بیوی کے تعلق سے مسئلہ ہوا تھا زہار کا، وہ اپنے شوہر کے تعلق سے آ کر شکایت کر رہی تھی، سورہ مجادلہ اس کے ضمن میں آیت نازل ہوئی، ابو داؤد کی روایت، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہی تھی، میں اس کی آواز نہیں سن سکی، لیکن رب العالمین عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے اس کی آواز کو سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یقیناً اللہ نے اس کی آواز کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے باتیں کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی، اللہ نے سنا۔ اب بتائیے سمیع جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور اسی چیز کو اللہ نے انسان کے لیے استعمال کیا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بے مثال ہے۔ اللہ کی سماعت بے مثال ہے، اس کی بصارت بے مثال ہے، اس کی قدرت بے مثال ہے، اس کا علم بے مثال ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں، نہ سماعت کی، نہ بصارت کی، نہ علم کی، نہ قدرت کی، جبکہ ہماری تمام تر صلاحیتیں محدود ہے۔ اللہ نے اس کی ایک حد رکھی، اس کے زیادہ ہم نہیں سن سکتے، اور اگر یہاں پر 10 لوگ بیک وقت ہمیں کچھ بولنے لگے، ٹھیک ہے آواز سنیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے، اور اگر کوئی انگریز آ کر اپنی زبان کے اندر اپنی باتیں رکھے، ہم سن سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام تر مخلوقات کی باتوں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، بلکہ اگر ساری مخلوق بیک وقت ایک میدان میں جمع ہو اور ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر کوئی پکارے اور اپنے مطالبات اور اپنی خواہشات رکھے، اللہ سب کی باتوں کو سنے گا، سمجھے گا، اور اس بات کے پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کی تمام تر حاجتوں کو اور ضروریات کو پورا کرے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت کا کامل ہونا، اس کی قدرت کا کامل ہونا، اس کے علم کا کامل ہونا۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں اسماء و صفات کے باب میں۔ تو یہاں بتانے کا مقصود یہ کہ گرچہ معنی مشترک ہے، انسان بھی سمیع ہے، اللہ بھی سمیع ہے، لیکن اللہ کے سمیع ہونے یعنی سننے والا ہونے اور انسان کا سننے والا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح انسان بھی بصیر ہے، دیکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسان کے بصیر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ تو اب آگے کیا کہتے ہیں کہ فَمَن لَّمْ يُثْبِتْ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ فَهُوَ مُعَطِّلٌ، اللہ نے اپنی ذات کے لیے جن صفات کا اثبات کیا، یعنی وہ سننے والا، جاننے والا، علم والا، قدرت والا، جو بھی اس کی صفات ہے، جو اس کو نہیں مانتا، اللہ کے لیے ثابت نہیں مانتا، تو یہ معطل ہے۔ ایک فرقہ ہے معطلہ۔ معطلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ
ابھی بڑی عجیب بات ہے ان لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم کے علم کی صفت سے مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سمع سننے والی صفت کو مانتے ہیں، بصارت کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ہو گئے، اس لیے کہ انسان بھی سنتا ہے وہ بھی سمیع ہے، انسان بھی دیکھتا ہے وہ بھی بصیر ہے، تو اللہ اور مخلوق دونوں برابر ہو گئے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے عاری ماننا، یعنی نہ وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ عجیب بات ہے، جب وہ سنے گا نہیں دیکھے گا نہیں تو اپنی مخلوق کی حاجت روائی مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ تو یہ معطلہ ہے۔ ان لوگوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور یہی گمراہی کی وجہ بنی، اور اس کی یہ جو تعطیل ہے، یعنی اللہ کو اس کی صفات سے عاری ماننا، وہ مانتے ہیں کہ اللہ عالم ہے لیکن علم نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی عالم ہے لیکن علم نہیں، وہ سمیع ہے لیکن دیکھتا نہیں، بس وہ سمیع ہے لیکن سنتا نہیں، بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں، تو مطلب کیا نکل رہا ہے؟ صرف نام ہے، حقیقت نہیں ہے؟ نہیں، غلط ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اس طرح اللہ کو اس کی صفات سے معطل عاری ماننا دراصل فرعون کے اللہ کی صفات سے عاری ماننے کی طرح ہے۔ فرعون نے بھی کیا کہا تھا؟ ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں مانتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفت عبودیت، صفت معبودیت سے، معبود ہونے سے بالکل عاری قرار دیا، یعنی وہ معبود ہے ہی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ اسی طرح ماننا ہے۔ تو یہ فرعون کی طرح معطلہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کی ان صفات کا تشبیہ کے ساتھ عقیدہ رکھا، تشبیہ کا مطلب کیا؟ نعوذ باللہ جس طرح اللہ سنتا ہے اسی طرح اس کی مخلوق کا بھی سننا ہے، یعنی انسان اور اللہ کا سننا برابر ہے، یہ مشابہت ہے، یعنی اللہ کے سننے، اللہ کے دیکھنے کو انسان اور مخلوق کے سننے کی طرح قرار دینا۔ تو یہ ان لوگوں کی طرح ہو گیا ہے جیسا کہ مشرکین نے اپنے معبودوں کو قرار دیا تھا، یہ مشرکین کی طرح ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو معبود بنا لیا تھا۔ تو یہ دو الگ الگ ناحیے ہیں، ایک تو وہ ہے جو اللہ کی صفات کو مانتے ہی نہیں، اور جو مانتے ہیں تو وہ بندوں کی صفات کی طرح مانتے ہیں، دونوں غلط ہے۔ جبکہ جو شخص اللہ کی صفات کو بغیر مثال کے، بغیر کسی تشبیہ کے مانتا ہے تو یہ موحدین ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ توحید کی اس قسم میں بعض مسلمانوں کی جماعت گمراہی کا شکار ہو گئی۔ یہ معطلہ، مشبہہ، یہ سب کے سب کون لوگ گئے؟ مسلمانوں کے اندر سے ہی نکل کر گمراہی کے راستے کے پر گئے، اور بہت سارے فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ تو ان میں سے بعض لوگ تعطیل کے راستے پر چلے، یعنی اللہ کی صفات کو عاری قرار دیا، اور بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشبہ تشبیہ دی اور مخلوق کی طرح قرار دیا۔ تو یہ غلط راستہ تھا اور یہ عمومی گمراہی تھی جس کے اندر وہ لوگ بھٹک گئے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سنتا ہے، ان اللہ لیس لہ سمع، اللہ کو نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ علم کی صلاحیت ہے، نہ قدرت کی۔ ایسا کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منزہ قرار نہیں دینا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب لگانا ہے کہ وہ سنتا نہیں، وہ دیکھتا نہیں، اس کے پاس علم نہیں، اس کے پاس قدرت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں کہا وہ سمیع ہے، بصیر ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ یہ قرآن مجید میں جا بجا استعمال کیا ہوا ہے۔ پس جو شخص بھی اللہ کو ان صفات سے عاری مانے گا جو اللہ کے لیے بیان کی گئی ہے، تو دراصل یہ گمراہی ہے اور اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اب ان میں سے بعض لوگ تمثیل کے راستے پر، مثال، اب اللہ دیکھتا ہے کس کی طرح، مثال دینے لگے جس طرح انسان دیکھتا ہے، اور اللہ سنتا ہے کس کی طرح، جس طرح انسان سنتا ہے۔ یہ مثال کے راستے کے پر چلے، اور یہ لوگ بھی دراصل گمراہی کے راستے پر چلے گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح
جب اللہ نے کہا کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، تو پھر کوئی اللہ کی طرح کیسے سن سکتا ہے، اللہ کی طرح کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جب کہ انسان کا سننا، انسان کا دیکھنا ناقص ہے، انسان کی قدرت بھی ناقص ہے اور انسان کا علم بھی ناقص ہے۔ انسان تو اپنے بارے میں مکمل طریقے سے نہیں جانتا، کتنی بیماریاں جو بھی آج لا علاج بنی ہوئی ہے، انسان اس کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ کینسر کے بارے میں عمومی طور کے پر ہوتا ہے کہ پیشنٹ شفایاب نہیں ہو پاتا، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی سوائے موت کے، اس کی شفا بھی نازل کی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو پائی، ہو جائے گی آگے چل کے انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا۔ جیسا کہ ٹی بی اور بھی بہت ساری بیماریاں جس کے بارے میں انسان کیا سمجھتا تھا یہ لا علاج ہے، لیکن انسان اللہ نے جب توفیق دی وہاں تک پہنچا اور اس بیماری کا علاج دریافت کیا جب اللہ نے چاہا، تو یہ لا علاج نہیں ہے، سوائے موت کے ساری بیماریوں کا علاج اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اس طرح انسان مثال دے یہ غلط ہے۔ اب یہاں ایک بڑا پیارا شعر انہوں نے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال دینا کتنا غلط ہے۔ ایک شعر کے ذریعے واضح کیا، الم تر ان السیف ینقص قدرہ، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تلوار کی قدر و قیمت اس وقت کم ہو جاتی ہے، اذا قیل ان السیف امضی من العصا، جب یہ کہا جائے کہ تلوار لاٹھی سے زیادہ تیز ہے۔ اب بتائیے کہ لاٹھی، ڈنڈا اور تلوار میں کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ نہیں۔ تو جب ہم اس طرح مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیں گے تو اللہ کی توہین ہوگی کہ اللہ کے سننے کو، اللہ کے دیکھنے کو، اللہ کے علم کو، اللہ کی قدرت کو اس کی مخلوق کے پر تولنے کی کوشش کرے۔ یہی گمراہی کی وجہ ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح مخلوق کی طرح مثال نہیں دینا چاہیے جس میں انسان گمراہی کے راستے کے پر چلا جاتا ہے، اور یہ بہت عظیم جرم ہے۔ دونوں چیزیں جرم ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات سے عاری قرار دیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسانوں کی طرح، مخلوق کی طرح مثال بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہمارے پر کیا واجب ہوتا ہے؟ ہمارے پر واجب یہ ہوتا ہے ان نؤمن بما وصف اللہ نے جیسی اپنی صفات بیان کی ہے ویسا ہی ایمان رکھے، جیسا کہ اللہ نے اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ چار چیزیں بیان کی گئی، من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل۔ یہ چار چیزوں سے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں بچنا ہے بغیر کسی تحریف کے۔ تحریف کا مطلب کیا ہے؟ جو معنی ہے اس معنی کو بدل دینا۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرسی کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید کے اندر۔ اللہ نے کرسی کا تذکرہ کیا کہ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے۔ اب بعض لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کرسی کا ترجمہ تحریف کرتے ہوئے حکومت سے کر دیا کہ یہاں کرسی سے مراد حکومت ہے۔ یہ معنی میں تحریف ہے۔ کرسی کرسی ہے، لیکن اللہ کی کرسی کو ہم دنیاوی کرسی کی طرح مثال کے طور پر نہیں بیان کر سکتے۔ اس کی کرسی اس کے شایان شان ہے، اور اس کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ اللہ کی کرسی اور عرش دونوں الگ چیزیں ہیں۔ عرش الگ ہے، کرسی الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھیے گا۔ کرسی الگ ہے، عرش الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ دنیا اور کائنات کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسا کہ ایک میدان میں چند سکے پھینک دیے گئے۔ ایک بڑا میدان ہے، اس میں آپ چند سکے پھینک دیے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ پوری کائنات اللہ کی کرسی کے سامنے وہی حقیقت رکھتی ہے جیسا کہ ایک بڑے میدان کے اندر چند سکے ہیں، اور اللہ کی کرسی کی حقیقت اس کے عرش کے سامنے ایسے ہی ہے جیسا کہ پوری کائنات کی حقیقت کرسی کے سامنے ہے۔ سوچیے اللہ کا عرش کتنا عظیم ہوگا، اس کی ہم حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی عظمت و جلالت کیا ہے، اور اللہ پوری کائنات سے بڑا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پوری کائنات سے بڑا ہے۔
ساتوں آسمان ساتوں زمین اور اس کی کرسی، اس کا عرش و کائنات کی تمام چیزوں سے اللہ بڑا ہے۔ اور یہ ایک سائنسی حقیقت بھی ہے۔ عقلی طور پر اگر اس چیز کو ہم سمجھنا چاہیں، مثال کے طور پر یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کرتی ہے جب تک کہ کوئی محرک نہ پایا جائے۔ اگر میں کہوں کہ یہ کتاب اپنے آپ یہاں سے اٹھی اور ریک میں جا کر بیٹھ گئی، کوئی نہیں مانے گا۔ لیکن اگر یہ کہوں گا کہ میں نے اسے اٹھایا، ریک میں لے جا کر رکھ دیا، مان لیں گے۔ یعنی اس کو حرکت دینے والا، اس جگہ سے اٹھا کر منتقل کرنے والا موجود ہے۔ لیکن دوسری بات، محرک جو ہوتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہوں یہ پوری مسجد میں اپنی جگہ سے 1 انچ 2 انچ آگے کھسکا سکتا ہوں، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اس لیے کہ محرک، حرکت دینے والا، یہ بہت کمزور ہے، اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے۔ تو اب یہاں ایک بات کا اندازہ لگائیے، اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، عرش بنایا، کرسی بنائی، کائنات کی ایک ایک چیزوں کو بنایا، اور اس کے بعد چلا رہا ہے۔ سورج جسے ہم دیکھتے ہیں ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن سائنس کہتی ہے اپنے اندازے کے مطابق کہ سورج زمین سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج زمین سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ صرف ایک سورج ہے، اس سے ایک نظام شمسی بنتا ہے۔ اب ایک نظام شمسی، ایک گیلیکسی کے اندر کئی ہوتے ہیں، کئی نظام شمسی ملنے کے بعد ایک گیلیکسی جسے ہم کہکشاں کہتے بنتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری کہکشائیں اس نظام کائنات کے اندر ہے، جس کے بارے میں ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ اور اللہ نے اسی چیز کے بارے میں کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں، وسعت کر رہے ہیں، نئی نئی گیلیکسیز، نئے نئے ستارے بن رہے۔ اور ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ سورج جو ہماری زمین سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اللہ نے پتہ نہیں کتنے ستارے ایسے بنائے جو سورج سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، سورج سے کروڑوں گنا بڑے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، ان چیزوں کے بارے میں انسان جتنا غور کرے گا اتنا حیران ہوگا۔ اور الہ کا مطلب ہی ہوتا ہے حیرت میں ڈال دینے والا، اور اسی سے بنا ہے اللہ، یعنی جو انسان اپنی مخلوق کو حیرت میں ڈال دے۔ انسان جتنا اللہ کی مخلوق کے بارے میں اور اس کی تخلیقات کائنات کے پر غور کرے گا اتنا حیران ہوتا جائے گا کہ اللہ نے کتنی عظیم کائنات بنائی ہے۔ تو یہ ہے کرسی۔ تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ کرسی کا مطلب ہے حکومت، یہ تحریف ہے۔ ہم تحریف نہیں کرتے، عرش کو عرش کے معنی میں لیتے، کرسی کو کرسی کے معنی میں لیتے ہیں، جو ہے اسی معنی میں ہوگا۔ اللہ کے لیے لفظ ید ہے، ہاتھ ہاتھ کے معنی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ آنکھ کے معنی میں ہے، اس کا پیر پیر کے معنی میں ہے۔ ہم اس میں تحریف نہیں کریں گے۔ بعض لوگ اللہ کے ہاتھ کی تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد تائید ہے، طاقت ہے، قدرت ہے۔ غلط ہے، جو ہے اسی معنی میں استعمال ہوگا۔ ولا تعطیل، اللہ کے معنی میں تعطیل بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی علم، اللہ کو جب ہم کہیں گے کہ وہ علیم ہے تو اس کا مطلب اللہ کے پاس علم ہے، ایسا نہیں کہ وہ علم سے آ رہی ہے۔ اللہ جب سمیع ہے تو سنتا ہے، بصیر ہے تو دیکھتا ہے، یہ نہیں کہ وہ سمیع اور بصیر ہونے کے بعد سنتا اور دیکھتا نہیں، یہ تعطیل ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ولا تکییف، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کریں گے، یعنی اللہ کیسے سنتا ہے۔ تکییف کا مطلب کیا ہوا؟ کیسے سنتا ہے۔ اللہ اپنی شایان شان سنتا ہے، انسان جس طرح سنتا ہے، مخلوق جس طرح سنتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو غلط ہے کہ اللہ کس کی طرح سنتا ہے، نہیں۔ اب یہاں چوتھی چیز ہے ولا تمثیل، مثال بھی نہیں دی جائے گی کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو کس کے ہاتھ کی طرح، اللہ کی آنکھ ہے تو کس کی آنکھ کی طرح، نہیں، مثال بھی نہیں دی جائے گی۔ تو یہ 4 چیزوں کے بارے میں خاص طور سے توجہ دیجیے گا کہ اللہ کی ان صفات کو بغیر کسی تحریف کے، یعنی معنی تبدیل نہیں کریں گے، ولا تعطیل، اور نہ معنی کو کٹ کریں گے، جو معنی ہے وہی مانیں گے، اور اس کی کیفیت بیان نہیں کریں گے، نہ کسی مخلوق کے ساتھ اس کی مثال دیں گے۔ یہ 4 چیزیں اسماء و صفات کے باب میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انسان جب ان چاروں چیزوں سے بچے گا تبھی وہ اسماء و صفات کے باب میں صحیح عقیدے پر ہوگا، اس کا عقیدہ ڈگمگائے گا نہیں۔
تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہی وہ چیز ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علموں نے بیان کیا ہے۔ تو اب اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ وہ آئندہ کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ اسماء و صفات کا باب کافی وسیع ہے اور اس کے اندر جو باتیں آتی ہیں بڑی تفصیل طلب ہے، اور انسان اس چیز کو اچھے طریقے سے جان لے تو انشاءاللہ وہ اسماء و صفات کے باب میں گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ 4 چیزیں یاد رکھیے، اس کے اسماء و صفات میں نہ تحریف ہوگی، نہ تعطیل، نہ تکییف کیفیت بیان کی جائے گی، اور ولا تمثیل، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کی مثال بیان کی جائے گی۔ ہم جب یہ چاروں چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں سلامت رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو چیزیں یہاں پر عقیدے کے باب میں اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے بیان کی جا رہی ہے، جیسا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اللہ ہمیں اسی عقیدے پر رکھے، اور ہر قسم کی گمراہیاں، انحراف جو اس باب میں دیگر گمراہ فرقے گمراہی کے راستے پر چلے، اللہ ہمیں ان لوگوں کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔